کر دے گا. وہ بہن تو بیچاری کچھ نہیں کہہ پائے گی مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو مثل مال جو یتیم کا مال ہے وہ بھی پورا ادا کریں. اگر یتیموں کا مال ہے اور بچے چھوٹے ہیں ان کو آپ ابھی نہیں دے سکتے تو علماء کرام کے پاس جائیں, وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ان کا مال کیسے محفوظ کریں, کیسے ایسی جگہ ترکیب بنائیں کہ جب یہ بڑے ہوں تو ان کو پورا پورا مال ان کا ملے. یہ ذمہ داری ہے. اور یہ اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور میرے بچے چھوٹے ہوں اور میرے چھوٹے بچوں کا کوئی مال دبا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. تو آج کسی کے بچوں کا کوئی مال دبا رہا ہے, وہ سوچے کل تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. جس طرح اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں اس طرح یتیم کے مال کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ جب بڑے ہوں, ابھی بچپن میں بھی ان کی خیر خواہی ہو, اچھی تربیت ہو, اچھی تعلیم ہو, دین سیکھیں, اور جب بڑے ہو جائیں تو ان کا جو حق ہے وہ انہیں لوٹا دیا جائے. اچھا, قرآن یہاں پر کئی جگہوں پر, یہ ایک جگہ پر نہیں, قرآن نے بار بار یتیم کے مال کی احتیاط اور یتیم کے مال میں گڑبڑ نہ کرنے پر بار بار تنبیہ کی. ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, قرآن فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. قرآن کہتا ہے اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. قرآن تنبیہ کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اور بار بار کہیں آگ میں جلنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وراثت کا مال کھاؤ گے تمہارے لیے آگ بن جائے گا, جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا. تو یہ نہ سوچیں کاروبار کا کیا ہوگا, یہ نہ سوچیں کہ پراپرٹی کا ریٹ کم ہے. جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں, اپنے سرمایہ میں کام کریں, اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. یہ اب الگ بات ہے کہ بہنیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے کاروبار چل رہا ہے, پراپرٹی ہے, جب اچھا ریٹ آ جائے تب. اگر کہتے ہیں نا آپس میں رضامندی سے ڈیلے ہو رہا ہے پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر کلیئر تو کر دینا کہ یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا ہے. اب بتائیں کیا کرنا ہے, پراپرٹی یا کاروبار میں سے نکال کے دے دوں یا آپ کہیں تو ساتھ مل کر چلتے ہیں, تو پھر کوئی ایگریمنٹ کر لیں. آج بھائی بہن زندہ ہیں, کل کسی کا انتقال ہو جائے گا, ان کے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے والدین کا کیا حصہ تھا. جتنا کلیئر کر کے, جتنا واضح کر کے چلیں گے اتنا انشاءاللہ خاندان میں جھگڑا نہیں ہوگا. آپ یقین کریں, میں ان بھائی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ماں باپ چلے گئے نا, ان کی روح خوش کرنی ہے, کبھی آپس میں لڑائی مت کرنا, جڑ کے رہنا, مٹھی بن کے رہنا, وہ ہمیشہ راضی رہیں گے. یہ جو پیسوں کے لیے لڑتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے, سوچو قبر میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو کلیئر کر لیں. بھائیوں, بڑے بھائیوں کو چاہیے تھوڑا دل بڑا کر لیں, تھوڑا بہن کو زیادہ چلا جائے کوئی بات نہیں, وہ بہن یہ میری بہن ہے, وہ میرا خون ہے. ایک ایک روپے کے لیے, تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑ رہے ہوتے ہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا, شریعت نہیں چاہتی. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے, اور جس کا جو حق ہے وہ اسے ہمیں دے دینا چاہیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ. اللہ کے حبیب فرماتے جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا. کر لو جو کرنا ہے, قبضہ کر لیا ہے بہن کے مال پر, یتیم کے مال پر, کوئی کچھ کر نہیں سکتا. ارے کل جنت میں جانے سے روک دیے گئے تو کیا کرو گے؟ کتنے دن جینا ہے اس مال کے ساتھ اس دنیا میں؟ تھوڑے سال تو رہ گئے, پھر سب نے جانا ہے. جدھر جانا ہے, اگر ادھر مار پڑنی ہے, ادھر عذاب ہونا ہے, ایک روپیہ بھی زندگی میں کسی کا نہ رکھیں. وارث کا حق ہے پورا دے دیں, کاروبار میں کسی کا حق ہے پورا دے دیں, مزدور کا حق ہے پورا دے دیں. زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ دنیا میں سب کا حق دے دو, ورنہ آخرت میں نہیں دے سکیں گے. ادھر مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اچھا, یہاں ایک آگے عورتوں پر اسی ایک ہی آیت میں صرف وراثت کی بات نہیں ہوئی ہے, عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر قرآن کس طرح خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ اس آیت سے متعلق یہ اس شخص کے متعلق آیت ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو, اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا, اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر کی رقم معاف کر دے. اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے, پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے, عورت کو لٹکا ہوا رکھتے تھے, اپنے پاس نہ آرام پا سکے نہ دوسری شادی کر سکے. یعنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. اور کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ بعض جگہوں پر عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, عورت کے ساتھ اس طرح سلوک ہو رہا ہے جیسے عورت کو پیر کی جوتی بنایا. جناب یہ اسلام ہے. یہ وہ لوگ ذرا سوچیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بڑی سختیاں ہیں. آج کل اس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں, اس طرح کے سیمینار ہو رہے ہیں,
اور معاذ اللہ عورتوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب اسلام میں رہو گے تو تمہاری جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بتائیے یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا. نبی پاک کی کئی حدیثیں ہیں, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر کیا فرمایا, سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یعنی اسلام جتنا عورتوں کی آزادی, عورتوں کے لیے سکون, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک, عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو, جو اسلام بیان کرتا ہے دنیا کا کوئی مذہب بیان نہیں کرتا. بلکہ چلیے جناب میں تھوڑا سا اسلام سے پہلے کی بات آپ کو بتاؤں. بہت سارے مسائل ہیں کہ انسان نے پہلے عقل کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی, دین کی طرف نہیں آیا. اب ذرا غور کیجئے, مسئلہ نسوانیت کا مسئلہ ہے, جو نسوانیت ہے فیمنزم ہے, عورتوں کے حقوق کا مسئلہ, ذرا اس پہ بات کریں تو صدیوں سے انسان اس کا حل تلاش کر رہا ہے. ارسطو اور افلاطون جیسے جو فلسفہ تھے, جو فلسفی تھے, انہوں نے بہت مغز ماریاں کی اور عورتوں کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے اس پہ غور کیا. کسی نے عورت کو سانپ کہا, کسی نے اسے شیطان کہا, کبھی اس بیچاری کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, کبھی بیچاری کی عزت کو تار تار کیا گیا. آج دیکھ لیں ترقی یافتہ دور کی مثال دیکھیں, یہ عقل پرست دین بیزار غیر مسلم انہوں نے عورت کو صرف ایک اشتہار بنا کے رکھ دیا ہے. یہ غور کیجئے نا, دنیا کے ہر اشتہار میں آپ کو عورت نظر آئے گی. یہ عورتوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا یہ کھلونا ہے, مردوں کی آئٹم بیچنی ہے, مردوں کی چیز بیچنی ہے, اس میں بھی عورت کا اشتہار ہے. یعنی عورت کا کام یہ کر دیا گیا کہ اس کو ایک اشتہار بنا دیا گیا. صرف دین اسلام ہے جو بتاتا ہے اگر عورت بیٹی ہو تو رحمت ہوتی ہے, بہن ہو تو عزت ہوتی ہے, ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے, بیوی بن کر گھر میں آ جائے تو آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی عورت کا ہر روپ اسلام نے بیان کیا کہ عورت کو جو عزت اسلام میں ہے. اللہ کرے کہ ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھ آئے جو آج سمجھتی ہیں کہ اسلام میں سختیاں ہیں. قرآن نہیں پڑھتے نا, پہلے عورتوں کا کیا حال تھا, اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ عورت کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا اسی آیت میں ایک اور جز بڑا کمال کا بیان ہوا, وہاں یہ ارشاد ہوا کہ جناب عورت جو ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو اچھے طریقے سے گزر بسر نہیں کر رہے ہوتے, نہ کھانا پراپر دے رہے ہیں, نہ لباس دے رہے ہیں, بلکہ زیادتی کر رہے ہیں. اور جناب بعض اوقات تو شوہر فرعون بن کے گھوم رہا ہوتا ہے اور عورت کو کبھی مار رہا ہے. وہ کیسا مرد ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ یہ کون سی جمع مردی ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے؟ نہیں جناب, سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت تو دیکھیں کہ نبی پاک کا اپنی ازواج کے ساتھ کیا خوبصورت تعلق تھا, کیا پیار اور محبت کا ماحول تھا. اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنا یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے. اور یاد رکھیے جتنا محبت اور پیار کے حقدار ہمارے گھر والے ہیں وہ باہر والے نہیں ہیں. ہم باہر والوں کے ساتھ تو حسن سلوک بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں جا کر شیر ببر بن جاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا کمال کا قول ہے. کیا فرماتے ہیں, بندہ گھر کے باہر مرد بن کر رہے اور گھر میں جائے تو گھر والوں کی طرح بچہ بن جائے. گھر میں ایک گھر کا ممبر بن کے رہے. ہم گھر میں جا کے مردانگی دکھا رہے ہوتے, گھر میں آفیسر بن جاتے ہیں. نہیں جناب, گھر والے پیار کے جو ہے وہ متمنی بھی ہیں اور ان کا حق بھی ہے. اب یہاں ایک اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. یہ آخری بات ہے اس آیت کا, جو آخری جز ہے وہ بڑے کمال کا ہے کہ مثال کے طور پہ عورت آپ کے گھر میں آ گئی, اس کی کوئی بد زبانی ہے یا جناب اس کی خوبصورتی آپ کو پسند نہیں ہے, اس کے معاملات آپ کو کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے, اللہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے کوئی اور بھلائی رکھ دی ہو. بعض اوقات عورت پسند نہیں ہے مگر انسان طلاق دینے میں جلدی نہ کرے. علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے تمہیں کوئی نیک اولاد ملنے والی ہو جو تمہاری آنکھوں کا سرور بن جائے, تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اچھا یہاں اسی بات کو قرآن نے ایک اور بڑے کمال کے انداز میں بیان کیا ہے. یقین کریں پیارے اسلامی بھائی, جس دن آپ یہ آیت سمجھ گئے نا, ہماری زندگی کے بہت سارے پرابلم یہ ہے کہ ہم فیصلہ بہت جلدی کرتے ہیں. نہیں جناب اس کے ساتھ رشتہ نہیں چلے گا, نہیں جناب اس سے دوستی نہیں چلے گی, نہیں جناب یہاں میرا کام نہیں چلے گا, میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں. نہیں, قرآن کیا کہتا ہے اب ذرا سنیے گا, یہ آیت دل کے اندر بٹھا لیجئے, آپ کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے, اس کا جز پڑھ رہا ہوں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قرآن کہتا ہے اور حالانکہ تم پر فرمایا کہ وہ تمہیں ناگوار ہے, تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو رہی ہے, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تمہیں تو ناگوار لگ رہی ہے مگر تمہیں نہیں پتا یہی تمہارے لیے خیر ہو سکتی ہے. پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ.
اور فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آ جائے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو. بعض اوقات ہمیں بڑے سمجھاتے ہیں, ماں باپ سمجھاتے ہیں مت کرو, علماء کہتے ہیں یہ حرام کام ہے, ہم کہتے ہیں بڑا اچھا, دل بڑا لگ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, شریعت منع کر رہی ہے, پسند ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, تمہیں پسند ہے مگر وہی تمہارے لیے بری ہو سکتی ہے. مگر اس کے جو آخری جملہ ہے نا, قرآن آیت کا جو آخری حصہ ہے, ہائے ہائے, اللہ فرماتا ہے, فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ بات یاد کر لو. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. ابھی اگر یہ آیت یاد رہے نا تو اب مثال کے طور پہ کوئی چیز ہمیں پسند بہت ہی نہیں ہوئی, نہیں ملی, سودا نہیں ملا, ڈیل نہیں ملی, کاروبار نہیں ہوا, رشتہ نہیں ہوا, پسند کی چیز تھی نہیں ملی, دل کو منا لو نا یہی میرے لیے اچھی نہیں ہوگی, جبھی تو نہیں ملی نا, اللہ نے نہیں دی. اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور بعض اوقات کوئی چیز بہت زیادہ بری لگ رہی ہے کہ یار یہ کیوں آ گئی میرے ساتھ, یہ زندگی میں کیوں ہو گیا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, اور فرمایا کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہے, آگے کیا فرمایا, هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, وہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہم نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو زندگی میں ریگریٹس کو کم کیجئے, ٹینشنز کو کم کیجئے, اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کیجئے. اگر فیملی میں کہیں شادی ہو گئی ہے, اب جناب فیملی بن گئی ہے, تو جلدی نہ کیجئے فیصلہ کرنے پر. آج کل تو جناب طلاق کا ریشیو اتنا بڑھ گیا ہے, ادھر شادی تھوڑے مہینوں بعد کہتے طلاق ہو گئی. ارے بھائی کچھ تو ٹائم دیتے رشتے کو. چلے میں ایک آخری بات نوجوانوں سے کہہ لیتا ہوں, جو بزرگ ہیں میری بات سمجھ جائیں گے, جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے ان کو میری بات جلدی سمجھ آئے گی. یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھنا, ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں, میرے پاس تو آتے ہی رہتے لوگ, کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی بہت پریشان. کیا ہوا بھائی, بڑی دعاؤں سے شادی کی, شادی کے بعد گھر میں جھگڑے ہی اتنے, ماں کو بیوی پسند نہیں, بیوی کو ماں پسند نہیں, ماں کو سمجھاؤ تو بیوی ناراض, بیوی کو سمجھاؤ تو ماں ناراض. میں تو پریشان ہو گیا شادی کر کے, میں ختم کر رہا ہوں, طلاق دے رہا ہوں. تو میں نارملی نوجوانوں کو جو سمجھاتا ہوں آج لائیو سمجھا دیتا ہوں, شاید کسی کا گھر بچ جائے, کہ یاد رکھو شادی کے پہلے 4-5 سال ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں. فیصلے میں جلدی مت کرنا. جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے نا ان سے پوچھو, ان کی شادی کے بھی پہلے 5 سال ایسے ہی گزرے تھے. سب کے گھر میں لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے شروع میں ہوتے ہی ہیں. اس کی وجہ ہے ایک نیا مہمان گھر میں آیا ہے, جناب وہ سب کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, اس کا مزاج الگ ہے, گھر والوں کا مزاج الگ ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کے مزاج سمجھنے میں. اللہ پاک بعد میں اولاد دے دیتا ہے, فیملی اولاد میں بیزی ہو جاتی ہے, گھر والوں کو بھی لگ پتہ جاتا ہے واپس جانا نہیں ہے, اس نے یہ آ گئی ہے تو یہی بہو بنے گی, تو ماں بھی سمجھ جاتی ہے, بیوی بھی سمجھ جاتی ہے, اور پھر گاڑی چل پڑتی ہے. شادی کا اصل سکون جو ہے نا وہ 5-7 سال بعد ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے میرے نوجوانوں, جلدی نہ کیا کرو یہ فیصلہ کر. یہ عورتیں بھی بہت کر, لڑکیاں بھی بہت کر رہی ہیں. ادھر شادی ہوئی 6 مہینے بعد اپنے ابو کو کہنا شروع کر دیا, میں نے نہیں رہنا اس گھر میں, میری ساس ایسی ہے, میری نند ایسی ہے, میرا شوہر ایسا ہے, مجھے طلاق چاہیے. اور ابا بھی کہتا لے لو طلاق. اللہ کے بندوں, طلاق کے بعد عورت ہی پھنستی ہے. اس بیچاری کو دوبارہ رشتہ اتنا آسانی سے نہیں ملتا. اس کو بعد میں اپنے گھر میں بھی لوگ اجنبی سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں میری بہنیں. 2 بچے لے کر چلی گئی گھر میں کہ میں طلاق لے کر جاؤں گی, میرا ابا مجھے رکھے گا. ابو کب تک رکھے گا, ابو کا انتقال ہو گیا, پھر تمہیں کیا تمہارے بھائی سنبھالیں گے جن کی اپنی شادیاں ہو گئی ہیں. اتنی جلدی کر رہے ہیں لوگ طلاق میں, اتنا جلدی فیصلہ. قرآن کہتا ہے کہ جلدی مت کرو, فیصلے میں فاسٹ نہ ہو جاؤ, ٹائم لگتا ہے. یہ رشتہ 2-4 سال کا نہیں ہے, یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے. اللہ کرے یہ جنتوں تک کا رشتہ بن جائے. ہر وقت فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی ختم کرو, ابھی فیصلہ کرو, ابھی طلاق دو. یہ مرد, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا نا تو ہر دوسرے بندے کی طلاق ہو چکی ہوتی. ان کا تو کام ہی ہے یہ فیصلہ کرنا. تو میری بہنوں سے بھی گزارش اور میری بھائیوں سے بھی گزارش کہ جن کی شادی, اور میری ماں باپ سے بھی گزارش. یہ ماں باپ بھی شے دیتے ہیں, فکر نہیں کرو طلاق لے کر آ جاؤ میں رکھ لوں گا. کبھی بھی اپنی بیٹی کو راستہ نہ دکھایا کریں, بلکہ اس کو کہیں کہ تم اپنے گھر میں وقت گزارو, ٹائم دیں. کچھ وقت لگتا ہے, اللہ کی رحمت سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی اور اگلی زندگی بڑی خوشگوار اور پیار والی گزرے گی. اور مجھے آ کر کہا کئی لوگوں نے کہ آپ نے مشورہ دیا, میں تو طلاق کا فیصلہ کر چکا تھا, مگر اب الحمدللہ کچھ عرصے بعد میری فیملی میں سب میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, میں بہت خوشی والی لائف گزار رہا ہوں. یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور بھلائی رکھی ہو. تو خدا را یہ فیملی, یہ رشتہ, یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ آج بناؤ کل توڑ دو. اس کو چلائیں, اس کو وقت دیں. اللہ نے آگے بھلائی رکھی ہوگی, اللہ نے آگے خیر رکھی ہوگی. اللہ کرے کہ ہم اپنے گھر میں محبت اور پیار سے رہیں, قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.